جی، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کنوینئر اور سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ کچھ اپنوں کے ہاتھوں سیاسی مشکلات کا شکار ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ وہ مشکلات کریٹ کی گئیں، کروائی گئیں، ایسا ہوا کیوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ وہ انتہائی معتبر شخصیت مانے جاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی، اور ایک ہمبل سیاستدان ہیں، اور ایم کیو ایم میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ الطاف حسین صاحب جب ایم کیو ایم چلاتے تھے تو الطاف حسین صاحب کے بعد اگر کسی کا سب سے معتبر نام تھا تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک مقولہ ہے کہ آگ لینے آئی اور گھر کی مالکن بن بیٹھی، کہ یہ مقولہ آپ پہ صادر کو نہیں آ رہا؟ دیکھیں، ایک اور مقولہ بھی ہے یا محاورہ ہے کہ ہاتھی کو کبھی ہندوستان نہیں دکھانا چاہیے، وہ اس پہ پھر قبضہ ہی کرتا ہے۔ تو ہر طرح کی مثالیں، محاورے، برادران یوسف کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تو پھر ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں، انبیاء کی۔ اور حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو میرے خیال میں باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، اب لوگوں کو خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اثاثے کو گنوایا ہے، ضائع کیا ہے، اور پارٹی کو ایک موقع جو میں نے دلایا تھا 23 اگست کو پارٹی کو بچا کر، تبھی تو یہ جو مستیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ مستیوں کا موقع تو تبھی ملا کہ یہ سب بچے۔ یہ بچتے ہی نہ تو یہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑی ہوتی دوبارہ ایم کیو ایم، 40 سال کی محنت نہ باقی رہتی، سب کچھ بکھر جاتا، بے گناہ لوگ کس کس قسم کے عطاب کا شکار ہو جاتے۔ تو وہ 23 اگست شاید سب بھول گئے ہیں، اور سب کو یہ یاد ہے کہ پارٹی میں جمہوریت آ گئی کیونکہ اب الطاف صاحب نہیں ہے، ان کی سرپرستی نہیں، اور لندن سے ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ تو بھائی وہ بھی میں نے کیا تھا، تو آپ کو یہ جمہوریت نصیب ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی سوچ، میں اپنی نہیں بتا رہا کہ اب جمہوریت آ گئی اور آپ نے اس جمہوریت 2/3 کا فائدہ اٹھا کے سربراہ کو جو ہے وہ ہٹا دیا۔ تو اور میرا اس میں گناہ کیا ہے کہ میں نے گزشتہ سال کے شروع میں یہ کہا تھا کہ بھائی ہم سب اپنا احتساب کرتے ہیں، اور اب احتساب کے لیے کارکنوں کی عدالت میں خود کو پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ اعتماد دیتے ہیں کہ بھائی ہم مڈل کلاس ہیں اور مڈل کلاس ہی رہیں گے ہم، اور ہم نے 86 سے لے کر اب تک جو بھی بنایا ہے، بینک اکاؤنٹ ہمارے کیا ہیں، ہماری جائیداد کیا ہے، ہماری املاک کیا ہے، احتساب جماعت کے اندر سے نہیں شروع ہوگا تو نیب تھوڑی احتساب کر سکتی ہے۔ میں پی ٹی آئی سے بھی یہ کہتا ہوں، عمران خان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی جماعت میں ایک بیورو بنائیں احتساب کا، تبھی یہ عمل جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا جب عامر خان صاحب نئے ایم کیو ایم میں واپس آئے، بہت سے لوگ ان سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ابھی کیا معاملات بنیں گے نہیں، آپ ان کو ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ جو کنونشنز ہوتے تھے، ہر بندہ اور خاص کر کنور نوید صاحب آپ کے ساتھ کس کس کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، کیا یہ دو بھی برادران یوسف میں آتے ہیں؟ میرا یہ کہنا ہے کہ اب گمان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کیا مفادات، ذاتی مفادات اتنے حاوی آ گئے کہ برسوں کے رشتے جو ہیں وہ آپ نے اس طرح ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ میرے یہ جتنے بھی ساتھی جو بڑی سطح کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیگیج ہے۔ مثال کے طور پر میں ملک سے کبھی باہر جا کر مقیم نہیں ہوا، ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو باہر گئے اور 15 سال باہر رہے، میں تسلسل کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پاکستان میں رہا، اچھے وقت میں بھی اور برے سے برے وقت میں بھی۔ دوسرا، میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی، ان میں سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسری پارٹی بنائی، میں نے نہیں بنائی۔ تیسرا، میں یہ پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں نہیں گیا، ان میں ایسے لوگ ہیں جو دوسری پارٹی میں گئے۔ اب میرے ان کریڈینشلز کو دیکھ کے پھر پورے ملک میں ایم کیو میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ الطاف صاحب کے بعد دوسری اگر کوئی قابل قبول، میں اپنی پاپولیرٹی کی بات ہی نہیں کرتا، مجھے خناس ہی نہیں کہ میں بہت پاپولر ہوں۔ ہاں، وائڈر ایکسیپٹیبلٹی ہے، وسیع تر قبولیت ہے، وہ ایسٹ ہوتی کسی پارٹی کا تو اس ایسٹ کو، پارٹی کو آگے بڑھانے، ڈائیورسیفائی کرنے، اس کی امیج کو بڑھانے،
اس کی فیس لفٹنگ کے لیے آپ کو یوز کرنا چاہیے. میں تو بہترین سفیر تھا پارٹی کا, سفارتکاروں میں, میڈیا میں, دیگر سیاسی جماعتوں میں, وہ بھی مجھے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ اپنی تعریف یہاں نہیں کرنی تھی, لیکن وہ کریڈینشلز جو اللہ تعالیٰ نے ایک شفاف جدوجہد کے ساتھ دیے, جیلوں میں جانا اور اٹک جیل, یعنی جیلوں میں بھی پی ایچ ڈی پھر میں نے کی, اٹک جیل کوئی نہیں گیا, ایم کے میں گیا. تو یہ سارے وہ کریڈینشلز ہیں جس کو لے کے پھر میں پی آئی بی میں رہتا ہوں, اسی گھر میں 200 گز کے 5-6 مرلے کا گھر ہے. تو اب یہ اگر کمپیئر کر لیں باقی میرے ساتھیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہوتی. اگر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اپنی کمیونٹی کے وسیع تر مفاد کے لیے, اگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو 2 پارٹیاں جو اس وقت ایک مرکز میں صاحب اقتدار ہے اور ایک سندھ میں ہے, اگر کرنا پڑ سکتا ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی ترجیح کون ہوگی اگر ایسا کرنا پڑے؟ ووٹر اور کارکنان کی سائیکی جو سیاسی جماعتوں نے بنائی ہے, اس میں اتنا آسان نہیں کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے 35 سال سے زیادہ 39 سال ہو گئے ہوں اور آپ دوسری پارٹی میں جائیں. لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے گئے. وہ کمیونٹی کا ووٹ بینک تو دیکھیں, ان حالات میں بھی اگر 7 لاکھ ووٹ مل گئے تو اس 7 لاکھ کے ووٹ بینک کو چھوڑ کے میں کہیں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں, چاہے انہوں نے بظاہر مجھے بنیادی رکنیت سے بھی نکال دیا ہو, خارج کر دیا ہو, لیکن پھر بھی حالات بتاتے ہیں کہ آپ کا ذاتی مفاد تھا یا آپ وسیع تر قومی اور اپنی کمیونٹی کے مفاد کے لیے گئے تھے. اگر کمیونٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑے, ظاہر ہے آپ کی ضرورت پاکستان کو بھی ہے, آپ جس طرح کے سیاستدان ہیں, اگر فیصلہ کرنا پڑے تو ترجیح عمران خان ہوں گے یا بلاول بھٹو زرداری؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ میں کسی کو بھی اچھا مشورہ دے سکتا ہوں. اگر بلاول بھٹو بھی سندھ میں اب قومی جماعت تھی, وفاق کی علامت تھی پیپلز پارٹی, آج ایک کونے میں لگی ہوئی ہے, اندرون سندھ کی پارٹی ہے. کراچی میں بھی انہیں ووٹ نہیں ملا. 10 سال سے سندھ کی حکومت ہے اور کراچی دارالخلافہ ہے سندھ کا. تو 3 سیٹیں پہلے بھی لیتے تھے, آج بھی 3 سیٹیں لے رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہروں میں پیپلز پارٹی نے 10 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا. تو میں مشورہ دوں گا کہ اب شہروں کی طرف توجہ دیں, کام کریں, انصاف کریں, ترقیاتی فنڈ دیں, روزگار دیں, ان کے روزگار کے کوٹے میں ڈنڈی نہ ماریں. اگر اندر بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو زیادہ اثر نہیں, میرے خیال میں اگر فیصلہ میں حتمی بات ہاں نہیں, میرے خیال میں جو میرا تجربہ کہتا ہے اور میرے ووٹ بینک کی سائیکی کہ میں یہیں سے ان کو اچھے مشورے دوں, مجھ سے مشورہ لیں بچے اور اس پر عمل کریں. جو سواد نہ آئے تو پیسے واپس. سر, یہ وہی نہیں ہوگا جو آپ کے پرانے ساتھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار جیسا برین, ڈاکٹر فاروق ستار جیسا. عمران خان صاحب بھی کوئی مشورہ لینا چاہے, مفت مشورہ ہے, اور اس بات پہ کہ تسی سبھی نو آزمایا, سانو بھی ایک باری آزماؤ, جے تانو سواد نہ آوے تو پیسے واپس, گارنٹی کے ساتھ. آپ کے میرا آخری سوال, بالکل آخری, آپ کے مخالفین یہی چاہتے ہیں کہ آپ جیسا برین خدا نہ کرے پاکستان کی سیاست سے ضائع ہو جائے یا اس کو بے اثر کر کے ایک طرف بٹھا دیا جائے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک کے کام آ سکتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کا تجربہ, تو آپ کس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اس تجربے کو سرو کرنا چاہیں گے, اپنی قوم, اپنی کمیونٹی اور اپنے ملک کے؟ میں بغیر مشیر بنے ہوئے, باقاعدہ جو مشیر بنتے ہیں نا, بنے بغیر بھی اپنے اس سارے تجربے کو لے کر موجودہ وفاقی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت, وزیر اعظم عمران خان, یہاں کے صوبائی وزیر اعلیٰ اور چودھری محمد سرور, تو مجھے ویسے بھی بہت ان کے ساتھ میرا بھائیوں کی طرح اور بڑا ایک یارانہ ہے, اور ان کے ساتھ پہلے بھی ہم ملتے رہے ہیں, لندن میں بھی ملے ہیں, جب پہلے وہ پنجاب کے گورنر تھے پی ایم ایل این کے زمانے میں, تب بھی میں ان سے ملا ہوں. تو ان کے ساتھ تو ہماری ایک ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذریعہ نکالا جا سکتا ہے کام کرنے کا ساتھ مل کے. پلیٹ فارم, عہدہ, ان کے محتاج ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور کمیونٹی بھی, اور اگر میں کہیں مشورے انشاءاللہ دوں گا تو مجھے یہ یقین ہے, میں نے کہا نا کہ جتانو سواد نہ آوے تو پیسے واپس, گارنٹی, منی بیک گارنٹی. تو اس کا فائدہ ہوگا کمیونٹی کو بھی ہوگا, کراچی کو بھی ہوگا, وفاقی حکومت کو بھی ہوگا, پاکستان کو بھی ہوگا. جیسا طفل مکتب یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اگر کبھی ایسا کرنا پڑا تو پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر فاروق ستار کی چوائس ہوگی. بھائی پورا کھلا سمندر ہے, آپ اس میں جہاں تک جا کے آپ غوطے لگانے ہو, تیرنا ہو, آپ تیرے. میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا.
मैंने क्या दिया?